أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جیسا کہ انسان مال کی طلب میں جلدی کرتا ہے، اگر اللہ انہیں سزا دینے میں ویسی ہی جلدی سے کام لیتا تو انسانوں کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ بس جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، ان کی شرارت میں انہیں ڈھیل دے کر کچھ مدت کے لیے ہم ان کو چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ اندھا دھن جتنا بھٹکنا ہو بھٹکتے پھریں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹا ہوا، اپنی کروٹ پر پڑا، یا بیٹھے بیٹھے بھی اور کھڑے بھی۔ لیکن جب ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا چل پڑتا ہے گویا جو تکلیف اسے پڑی تھی اس کو ہٹانے کو کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حج سے گزرنے والے لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے دکھائے جاتے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے ظلم کیا، ہم ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تب بھی یہ لوگ مانے نہیں۔ پھر ہم بھی ایسے مجرموں کو اچھی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں نائب بنایا تاکہ اب دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو۔ آپ کہہ دو کہ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ اس قرآن میں اپنے جی سے کچھ عدل بدل کر سکوں۔ میں تو چل پڑا ہوں اس حکم پر جو میری طرف اس قرآن میں وحی سے بھیجا گیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ آپ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا کہ میں یہ قرآن تم پر نہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اور نہ تم کو اس کی خبر دیتا، کیونکہ میں تو اس کے پہلے بھی عمر کا ایک حصہ تم میں رہ چکا ہوں۔ کہ پھر بھی تم کو عقل نہیں؟ پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ موٹ کوئی بات بنا کر چلانے لگے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور اسے جھوٹ بتائے۔ اس بات کو بے شک جانو کہ مجرمین کا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اور عبادت میں لگے ایسوں کی
جو نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نفع بھی نہیں دلا سکتے، پھر بھی گھمنڈ میں بولتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کے لیے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دو کہ اچھا کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دینے لگے جو اسے معلوم نہیں، اور اس بات کا آسمانوں اور زمین میں کہیں وجود نہیں، کہیں پتہ نہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ پہلے سے لوگ ایک ہی امت رہے ہیں، پھر آپس میں جدائی پڑ گئی، ان کے لیے فیصلے کا مقرر دن کا آپ کے رب کا فرمان پہلے سے جاری ہو چکا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ آپ جواب میں کہہ دو کہ غیب تو صرف اللہ جانے، اب تم بھی راہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔